السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس پاٹھ میں ہم حج کی فضیلت، حج کی اہمیت اور حج کرنے کی ودھی، اس کے نیم، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حج کی فضیلت کیا ہے، اس کی مہانتا، اس کا سرشتہ اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ حج کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت جو سامرتھیوان ہیں، چھمتا والے اور طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے۔ جو مکہ تک پہنچنے، واپس آنے اور راستے کے ہر خرچ کو برداشت کرنے کی شکتی اور طاقت جن کے اندر ہے، جو اتنے دھنوان ہیں، مالدار ہیں، تو ان کے لیے حج کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ حج کرنا یہ اسلام کے جو 5 ارکان، 5 آدھار، 5 استمبھ ہیں، 5 پلر ہیں، اس میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو لوگ سامرتھیوان ہیں، جو لوگ مکہ تک پہنچنے کی شکتی رکھتے ہیں اور سمپورن جو اس کے خرچ ہیں اس کو ادا کرنے کی، اس کو پورا کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے، اور جو آنے جانے سے ہر طرح سے ان کے لیے راستے ہموار ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے لیے حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا ان کے اوپر حق ہے کہ وہ اللہ کے پوتر گھر کعبہ کا حج کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بہت پرسدھ حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ ارتھات اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کا جگ یہ 5 استمبوں پر، 5 پلر پر رکھا گیا ہے۔ اس میں سے پہلے یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے اترکت کوئی بھی ستیہ پوجیہ، ستیہ اپاشیہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مہینے کے روزے رکھنا، اور اسی طرح سے حج بیت اللہ کرنا، اللہ کے پوتر گھر خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ کے پوتر گھر کعبہ کا حج کرنا۔ حج یہ تمام اپاسنا، آرادھنا، بھکتی اور پوجا پاٹ، جو تمام عبادتیں ہیں، اس میں سے ایک بہت ہی اہم اور افضل عبادت ہے، خاص عبادت ہے، جس سے اللہ کی نکٹتا پراپتی ہوتی ہے، اللہ کی پرسنتا، اللہ کی خوشی پراپتی ہوتی ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج ھذا البیت، جس شخص نے اللہ کے اس پوتر گھر کعبہ کا حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی گندا کام نہیں کیا، اس نے کوئی فحر کام، گندا کام، برا کام، پاپ والا کام نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو وہ حج کرنے کے بعد ایسے ہی لوٹ کر کے آتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جیسے ایک نوجات شیشو جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی گناہ، کوئی بھی پاپ نہیں رہتا ہے۔ ایک حج کرنے والا ویکتی جو صحیح طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو حج کر کے واپس آتا ہے، وہ بھی ایسے ہی آتا ہے کہ اس کے سارے پاپ سماپت ہو جاتے ہیں، اس کے سارے پاپ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، اور سارے گناہوں سے، سارے پاپوں سے وہ پوتر اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حج کرنے کا فائدہ۔ اس کے علاوہ اور بے شمار اس کے فائدے ہیں، ہم کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ حج کی شرط کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو آدمی حج کرنے والا ہے، یا حج کن کے اوپر انیواریہ اور ضروری ہے، تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اسی طرح سے عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، ہوشیار ہو، بدھیمان ہو، پاگل نہیں ہو، اسی طرح سے بالغ ہو، بیسک ہو، جوان ہو، یعنی بچے کے اوپر جو ہے حج کرنا یہ انیواریہ اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کر لے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور خاص شرط یہ ہے کہ وہ سامرتھیوان ہو، استطاعت والا ہو، صاحب حیثیت ہو، شکتی اور چھمتا والا ہو، اس طرح سے کہ مکہ تک جانے، واپس آنے کی جتنے بھی خرچ ہیں اس کو بیورنے کی اس کے پاس شکتی ہے، اس کو ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، وہ اتنا مالدار ہے۔ اس طرح سے کھانے پینے سے لے کر کے کپڑے، ہر ایک
چیز کی व्यवस्था اس کے پاس ہو، ہر چیز کا انتظام اس کے پاس ہو، اور یہ جو انتظام یا جو دھن، یہ مال دولت اس کے اصل کھانے پینے سے زائد ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے بال بچوں کا کھیت ہے اس کو بیچ کر کے وہ حج پر چلا جائے، ان کا ادھیکار بیچ کر کے حج پر چلا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے جو اصل گھر میں جو دھن دولت ہے، جو اس کے اصل گھر میں مال دولت ہے، اس سے زائد یہ سارے خرچے اگر اس کے پاس ہیں، اس کو شکتی ہو رہی ہے، تو وہ جا کر کے خانہ کعبہ کا حج کر کے ضرور آئے، یہ اس کے اوپر ضروری ہے اور انیواریہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شرط ہے کہ راستہ اس کے لیے صاف ہو، راستہ آسان ہو، آنا جانا اس کے لیے آسان ہو۔ اگر کٹھنائی ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تصریح نہیں مل رہی ہے، یا اس طرح سے اور کوئی پریشانی ہے، تو پھر اس کے اوپر حج ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ بیمار نہ ہو، جیسے کوئی ہوتے ہیں دائمی بیمار ہوتے ہیں، بہت کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب شکتی نہیں ہے ان کو چلنے کی، خانہ کعبہ کا حج کرنے کی اور جس کے پریکرما ہے اس کو ادا کرنے کی ان کے پاس شکتی نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ خود یہ اس اہم عبادت کو اسی وجہ سے ضروری ہے کہ انسان جب طاقتور ہو، شکتی شالی ہو، اس کے پاس شکتی اور چھمتا ہے، وہ دھنوان بھی ہے، تو اس رکن کو ضرور ادا کرے، اسلام کے اس ستمبھ کو ادا کرے، حج ضرور کر لے، کیونکہ اس کے اوپر یہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے انسانوں کو کہ وہ حج کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے تیاری کریں، یہ نہیں کہ جب خوب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے، یہ غلط بات ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ انسان جب طاقتور ہے، تاکہ حج میں جو طواف ہے یا سعی ہے یا منی مزدلفہ عرفات میں جانا ہے، یہ سارے کام کو اچھی طرح سے وہ ادا کرے۔ کب ادا کر سکے گا؟ جب شکتی شالی اور طاقتور ہوگا، جب اس کے پاس شکتی ہوگی۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان ایسے وقت میں جو ہے حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں ایک بات اور ہے، جو عورتیں ہیں، جو مہیلائیں ہیں، ان کے لیے ایک شرط اور ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی محرم ہو، ان کا کوئی گارجین ہو، کیونکہ بغیر محرم کے عورتوں کو حج کرنے کے لیے نکلنا یہ صحیح نہیں ہے، ان کے اوپر حج ضروری نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی محرم نہیں ہے تو چاہے ان کا شوہر ہو، کا پتی، یا اس طرح سے بھائی یا باپ کوئی بھی ہے، اگر ذی محرم ہے تو وہ ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر حج ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ کہ ان کے لیے ان کا ذی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے، عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اس کا طلاق ہو گیا، وہ اپنے شوہر کا عدت گزار رہی ہے، یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی۔ اب اس عدت کی اوستھا میں اگر حج کا موسم آ گیا تو وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی، کیونکہ عدت والی عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں۔ جب عدت ختم ہو جائے تو ان کا اگر کوئی گارجین مل جائے تو وہ حج کے لیے جا سکتی ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ حج کے آداب، ششٹاچار، اس کے نیتی شاستر اور آداب کیا کیا ہیں۔ حج کرنے سے پہلے جو آدمی حج کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جو حج کی تیاری کر رہے ہیں، جو حج کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو اس سے پہلے کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کے تمام نیم، تمام رولز اور احکامات، مسئلے مسائل کو وہ اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ حج اور عمرے کے جو مسائل ہیں وہ اچھی طرح سے سیکھ لیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں اور الٹا سیدھا کرتے ہیں، گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی رکن چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کام جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، کسی نیم کو النگھن کر دیتے ہیں، بھنگ کر دیتے ہیں، یا الٹا سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ حج کے نیم کو اچھی طرح سے عالم سے، جو دھرم گرو ہیں، ان سے اچھی طرح سے سیکھیں، یا کتابیں لے کر کے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جو سارے چیزوں کو، سارے نیموں کو، سارے مسئلے مسائل کو اچھی طرح سے وہ لوگ سیکھ لیں۔ پھر اب نکل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا ان کا ساتھی مل جائے، عالم دین ہو یا دین کا طالب علم ہو، جس کو گیان زیادہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے، جو حج کے تمام باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ساتھی بنائیں، اپنے ساتھ لے کر کے چلیں، تاکہ حج کے تمام ارکان کو ادا کرنے میں ان کے لیے کیا ہو، آسانی ہو، کوئی کٹھنائی اور پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح سے جو حج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو ان کی نیت یہ ہونی چاہیے، ان کی اچھا، چاہنا اور خواہش صرف اور صرف یہی ہونی چاہیے ان کے دماغ میں کہ وہ اللہ کی نکٹتا، اللہ کی پرسنتا، اللہ کی خوشی پراپتی کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اس کی نیت اور اس کی چاہنا دل کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھرمڑ کرنے کے لیے، پکنک کے لیے، گھومنے ٹہلنے کے لیے جا رہے، ایسے نہیں، بلکہ ایک خاص عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور حج کے دوران انسان بھرپور کوشش کرے کہ فضول بات نہ کرے،
لایانی بات جس کی کوئی آوشکتا نہیں ہے، ایسی باتوں سے اپنے زبان کو روکے رکھے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اللہ سے क्षमा یاسنا کرے، استغفار کرے، اور خوب زیادہ سے زیادہ دعا پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ ایک خاص عبادت کے اندر ہے۔ فضول باتوں میں، فضول کاموں میں اپنے سمے کو بیرتھ نہ کرے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے، اس طرح سے لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگوں کو دکھ دینے سے بھی دور رہے، بھرپور کوشش کرے کہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی دوسرے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اپریچت ویکتی ہیں، جو غیر محرم لوگ ہیں، ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، پردہ میں رہیں، اپنے چہرے کو اور اپنے ہتھیلی کو بھی چھپا کے رکھیں تاکہ ان کی نظر ان لوگوں کے اوپر نہ پڑے۔ یہ بھرپور کوشش کریں عورتیں۔ میں نے بتایا کہ جو حج کرنے والے ہیں تو ان کے دماغ میں، ان کے مستشک میں، ان کی بدھی میں، ان کے ہردے میں صرف اور صرف یہی بات ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بھرمڑ کرنے یا پکنک منانے یا اسی طرح سے کچھ دیکھنے کے لیے یا صرف دنیاوی مزہ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ بہت سارے حاجی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حج کرنے آتے ہیں اور گھومنا ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں اور طرح طرح کی لایانی باتیں کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے انسانوں کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اپنے وقت کو، اپنے سمے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو، چونکہ یہ ایک خاص عبادت ہے۔ حج یہ بہت افضل اور اہم عبادت ہے، اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال اب ہم نے حج کی نیت کر لی، اب حج کے لیے نکل رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے جو چیز ضروری ہوتی وہ یہ ہے کہ احرام باندھنا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ یہ حج کے انساک میں داخل ہونے کے لیے یہ نیت ہے، یہ نیت ہے۔ اس کے کچھ انوشاسن اور نیتی شاستر اور آداب ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر احرام باندھنا ضروری ہے۔ احرام کے بغیر حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ جو مکہ کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقت، ان کے لیے سمے، ان کے لیے جو ہے جگہ متعین کر دی، ان کے لیے جو ہے جگہ متعین کر دی ہے کہ ایسی جگہوں سے وہ لوگ عمرہ کا احرام باندھیں گے، حج اور عمرہ کا احرام وہ لوگ یہیں سے باندھیں گے، تب ان کا حج اور عمرہ مکمل ہوگا۔ لیکن جو مکہ کے اندر رہنے والے ہیں تو وہ لوگ حج کی نیت اور حج کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے، لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استھان یا جو جگہیں بتائی ہیں ہم کو وہاں سے احرام باندھ کے جو ہے مکہ میں پرویش کرنے کو ملے گا۔ اس میں سے پہلی جگہ جو ہے وہ یہ ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ سے تھوڑی سی دوری پہ، مدینہ شہر سے باہر نکلیں گے تو ابیار علی کے نام سے ایک جگہ ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا شہر ہے، وہیں پہ یہ ذوالحلیفہ ہے۔ یہ مدینہ والوں کا میقات ہے۔ مدینہ، اہل مدینہ یا مدینہ کی طرف سے جو لوگ بھی مکہ میں پرویش کرنا چاہتے ہیں، حج اور عمرہ کا ان کا ارادہ ہے، تو لوگ یہیں سے احرام باندھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جحفہ۔ جحفہ یہ رابغ ایک جگہ ہے، رابغ کا شہر، وہیں پہ یہ ایک جگہ ہے۔ آج لوگ رابغ سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ سیریا یعنی شام والوں کی اور اس طرف سے تمام لوگ جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا یہ میقات ہے، وہ لوگ یہیں سے احرام باندھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ قرر المنازل، یہ جگہ جو ہے طائف کے قریب میں ہے۔ جو نجد والے ہیں، اہل نجد یا اس طرف سے جو لوگ بھی جانے والے ہیں مکہ کے اندر حج اور عمرہ کی نیت سے، ان کو السیل الکبیر یا قرر المنازل سے، یہ دونوں ایک ہی نام ہے، یہیں سے احرام باندھیں گے وہ لوگ۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ جو یلملم ایک جگہ ہے، یلملم یہ مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ یہ یمن والوں کی میقات ہے، یمن یا اس طرف سے جو لوگ آئیں گے وہ یہاں سے احرام باندھیں گے۔ اسی طرح سے ذات عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ یہ میقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ کے چاروں طرف یہ مکان، یہ جگہیں، یہ استھان موجود ہیں، جو بھی جس طرف سے آئیں گے ان کو یہیں سے احرام باندھنے کے بعد جو ہے مکہ میں پرویش کرنے کو ملے گا، تب ان کا حج اور عمرہ جو ہے صحیح ہوگا۔ یہ جو ہے مکہ سے باہر سے آنے والے لوگوں کی میقات ہے، لیکن جو مکہ کے اندر رہ رہے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں سے حج کی نیت کریں گے، وہ لوگ اپنے گھروں سے ہی حج کا احرام باندھ لیں گے، وہ لوگ اپنے گھروں سے ہی حج کا احرام باندھ لیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے وہ کیا ہے، ایک بات بتا دوں میں کہ جو عمرہ کرنے والے ہیں مکہ کے اندر، اگر وہ لوگ ہیں وہ عمرہ کرنے والے ہیں تو وہ لوگ اپنے گھر سے احرام نہیں باندھیں گے، بلکہ وہ لوگ باہر نکلیں گے اور پھر وہاں سے جہاں حدود جہاں ہے پھر وہاں سے جو ہے وہ لوگ احرام باندھیں گے۔ لیکن حج کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھنے کے لیے، عمرہ کے لیے ان کو باہر نکلنا پڑے گا۔ احرام باندھنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو سنت ہے، جس کو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ اس میں سے پہلا کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کی، اپنے سمپورن شریر کی اچھی طرح سے صفائی کر لے، اپنے ناخون کو
کاٹ لیں، بال بڑے ہیں اس کو بھی کاٹ لیں، اگر بغل کے بال کانک کے بال بڑے ہوئے ہیں اس کو بھی صاف کر لیں، اگر ناف کے نیچے کے بال بڑے اس کو اس طرح سے صاف کر لیں، پورے جسم کی اس طرح سے صفائی کر لیں، پوتر کر لیں، مونچھیں بڑی ہیں اس کو بھی کاٹ لیں، پورا صاف کر لیں، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے اچھی طرح سے نہائے، اسنان کرے اور غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے جسم میں وہ خوشبو عطر وغیرہ لگا سکتا ہے، لیکن احرام کے کپڑے میں وہ خوشبو اور عطر نہیں لگا سکتا، جسم میں لگا سکتا ہے۔ پھر نہانے کے بعد اسنان کر لینے کے بعد جو ہے وہ 2 چادریں پہنے گا جو بغیر سلے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ اس کو پہنے گا۔ اگر عورتیں ہیں تو ان کو جو بھی پسند ہے، جو ان کے لیے مناسب اور اتم کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، وہ اس کپڑے کو لگائیں گی اور کوشش کریں گے کہ یعنی سنگار کو درشانے کے لیے یا سنگار اوپر کٹ نہیں کریں گے، بلکہ سمپل اور سادہ لباس جو ہے وہ لگائیں گی، اور اپنے چہرے کو اور ہتھیلی کو کھول سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی اپریچت ویکتی آ رہا ہے تو اس کے سامنے جو اپنے چہرے کو لوگ ڈھک لیا کریں تاکہ پردہ ہوتا رہے۔ لیکن عورتیں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ہتھیلی اور نقاب جو ہے وہ لگانے سے بچیں، چہرے اور اپنے ہتھیلی کو کھلا رکھیں، لیکن اگر اپریچت کوئی ویکتی آ رہا ہے یا اس طرح سے کوئی غیر محرم آ رہا ہے تو اس سے جو ہے اپنے آپ کو لوگ چھپائیں گے۔ مرد جو ہے وہ صرف 2 چادر پہنیں گے، سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کپڑے مرد بالکل نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح سے اب جب احرام ہم نے باندھ دیا تو اب مسجد وہاں پہ ہے، ہم مسجد میں جائیں، اگر نماز ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں، یا مسجد میں جا کر کے ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو جو بھی ہے، ہم نے وضو کیا ہے، ہم نے غسل کیا ہے، مسجد میں پرویش کیے ہیں تو تحیۃ المسجد کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ احرام کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے، احرام باندھنے کے بعد کہ احرام کی کوئی نماز ہو ایسا کہیں بھی ثبوت نہیں۔ ہاں مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھر وہ لوگ نیت کر لیں، جو بھی چاہے وہ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں یا حج کرنے کا ارادہ ہے، کون سا حج کرنے کا ارادہ ہے اس کی وہ لوگ وہیں سے نیت کریں گے اور تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے، تلبیہ پکارنا جو ہے شروع کر دیں گے۔ انشاءاللہ جو ہمارا کل کا پارٹ ہوگا اس میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ حج اور عمرہ کی نیت کیسے ہوتی ہے اور حج کے کتنے پرکار ہیں اور حج کے طریقے کیا ہیں، عمرہ کرنے کے طریقے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل کے پارٹ میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے تمام نیموں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پوتر گھر کعبہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔